الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین. لا نبی بعدہ هو رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ. رسالت کی منزل پہ ہر قدم پر، رسالت کی منزل پہ ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ، نبی کو رہا انتظار صحابہ. حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل، کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے قبل سرور کائنات، فخر موجودات، مالک انتظام، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. حضرات محترم، اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم چل جائے گی کہ آج سے تقریباً 1450 برس پہلے اسلام کو نہایت ہی حوصلہ شکن حالات کا سامنا کرنا پڑا. جب رسول اکرم نے مکے کی ایک پہاڑی پر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اپنے بھی خفا ہو گئے، بیگانے بھی ناراض ہو گئے. وہ مکہ جو رسول ہاشمی کو کل تک امین و صادق کے لقب سے یاد کرتا تھا، آج آپ کے وجود کو ٹھکرانے لگا، آپ کی گھیرا بندی کی جانے لگی، آپ کا دانہ پانی بند کیا جانے لگا. الغرض یہی تک نہیں، اور آپ آگے بڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ کی عبادت تک میں دشواری کی. آپ سجدے میں گئے تو آپ کے پیٹھ پر اتنی بھاری اوجڑی لگ گئی کہ سجدے سے اٹھنا دشوار ہو گیا. آپ نے جب کعبۃ اللہ کے پاس نیز باندھی تو آپ کے گردن میں کپڑا لپیٹ کر اتنی زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا، عقبہ بن ابی معیط اس نے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے چہرے انور سرخ ہو گئے. اللہ اللہ، یہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اسی رسول ہاشمی کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یاسین طٰہٰ مزمل مدثر، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. کبھی تو ان کا دانہ پانی بند کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے ساتھیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اب جب ساتھیوں کا ذکر آ گیا تو بغیر وقت کو برباد کرتے ہوئے، بغیر لمبی گفتگو میں جاتے ہوئے اپنے موضوع پر آتے ہیں. یہ ساتھی کون ہے؟ میرا موضوع یہی ہے، عظمت صحابہ. تو یہ وہ ساتھی ہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کو آج ہم اصحاب کے نام سے جانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہی وہ لوگ ہیں، انہی کی اطاعت و محبت، خلوص و وفا کی بنیاد پر اسلام قائم ہوا. تبھی تو شاعر نے فرمایا، تبھی تو شاعر نے کہا کہ رسالت کی منزل پہ ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ.
اور یہ فقط ہوے بازی نہیں کی جاتی. آپ کو یہ ثابت کر دوں گا. آپ غور کریں غزوہ احد کا وہ موقع، غزوہ احد کا وہ موقع جس میں حضرت زیاد بن سکن انصاری نے اپنی جان کو قربان کیا. کس کے لیے؟ رسول اکرم کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے پیر کے لیے. اور یہ پیر کہنا رسول اللہ کو کوئی ہوا بازی نہیں. آپ قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یقیناً اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جب ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس بیعت کا نام کیا ہے؟ اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان. جب آپ نے بیعت کی، ذرا آپ اس آیت پر غور کریں. آپ کو پہلے ہی کچھ لفظوں میں ظاہر ہو جائے گا تحقیق ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اگر آپ اتنے لفظ کو سمجھ لیں تو یقیناً میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. کون یہ نہیں چاہتا اس جامعہ میں واقعی میں جو خود کو مسلمان کہتا ہے، کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ یہ عمل ہو؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. غور تو کریں ذرا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہی تو کرنے آئے ہیں اس دنیا میں، اللہ کو راضی کرنے. اور جس کے لیے اللہ خود فرما دے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اس کا مرتبہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ صرف ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، انتہا تک نہیں پہنچا سکتا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ قرآن میں کہیں ان کی دوستی کی بات کرتا ہے، کہیں ان کے یاری کی بات کرتا ہے، کہیں ان کے خلوص و محبت کی بات کرتا ہے، کہیں ان کے رفاقت کی بات کرتا ہے، کہیں ان کے جذبہ ایمانی کی بات کرتا ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو قرآن صحابہ کرام کی سیرت نظر آئے گی. قرآن صحابہ کرام کی سیرت نظر آئے گا. آپ مطالعہ تو کریں. اور ستم کس کس طریقے کیے گئے آپ لوگ بارہا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. ایک مشہور واقعہ ہے، اس کو 2 لائنوں میں رکھنا چاہوں گا کہ جب وہ ان لوگ یہ بات جان چکے تھے، کافر یہ بات کو بہت بخوبی جان چکے تھے کہ اب آپ کے جذبہ ایمان کو، آپ کے اصحاب کے جذبہ ایمان کو کم نہیں کیا جا سکتا، سوائے ظلم کے کم نہیں کر سکتے. آپ نے سنا ہوگا ایک بہت ہی نامور عاشق رسول، نام لوں گا تو مچل جائے گا، حضرت بلال. کون نہیں جانتا حضرت بلال؟ آپ کو آگ اگلتی ریت پر لٹا دیا گیا. عرب کی ریت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں. لٹا دیا گیا اور بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے اور ہندا نے پیر کو، ان کے ہاتھ کو اپنے پیر سے کچلا، پیر کو کچل کر کہا کہ لے نام ہبل کا. یہ ہبل جو ہے یہ بدھ کا نام، کہا لے نام ہبل کا. انہوں نے فقط ایک لفظ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ظلم کرتے گئے، ظلم کرتے گئے، آپ ایک ہی حرف کو آپ پڑھتے گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد اصحاب کرام، حضرت ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، رسول اللہ کے لیے پیش کر دیا. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جنہیں اگر بتانا شروع کیا جائے، اگر ان کی بنیاد باندھی جائے تو یہ رات تو چھوٹی پڑ سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن عظمت صحابہ کو ذکر نہیں کیا جا سکتا. اور آج کچھ لوگ اصحاب کرام کو برا کہتے ہیں. یہ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ صحابہ اتنے مرتبے میں ہیں اور یہ صحابہ اتنے مرتبے میں ہیں. آپ اگر رسول اللہ کی زبانیں سننا چاہیں تو آپ کو سنا دیں رسول اللہ اپنے صحابہ سے کتنی عزت کرتے تھے، کتنی تعظیم کرتے تھے. آپ مطالعہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتہم اقتدیتہم، کہ اے لوگوں میرے صحابہ، نجوم آپ جانتے ہیں تارے کو بولتے ہیں، اے لوگوں میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، ان میں سے ایک کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ. دوسری جگہ فرمایا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب آپ ان سے اس حدیث سے ان کے مرتبے کو آپ ذرا اندازہ لگائیں، کیسے جلیل القدر صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ،
یعنی میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ ان کی دعا کو ضرور ضرور قبول کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ان کا بھی غزوہ احد میں ایک الگ ہی مقام ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ غزوہ احد میں افواہ پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ رسول اللہ شہید کر دیے گا، یہ افواہ پھیل گئی تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان کا ایمان جوش میں آیا۔ انہی میں سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا اے لوگوں کہ اب تم رہ کر کیا کرو گے؟ جب رسول اللہ ہی نہیں، جب باغ میں پھول ہی نہیں تو باغ میں کیوں جانا؟ جب رسول اکرم ہی نہیں ہے تو پھر اب کس کے ساتھ رہو گے؟ کس کا صبح چہرہ دیکھو گے؟ ایسا ہے کہ اسی کلمے پر شہید ہو جاؤ جس پر آپ نے شہادت حاصل کی۔ تو آپ صف کفار میں چلے گئے اور آپ نے بہت ہی بہادری کے ساتھ کئی کفاروں کو جہنم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کو لایا گیا اور جب ان کا معائنہ کیا گیا تو معلوم چلا، ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے بہادر شخص تھے، وہ کیسے بہادر صحابی ہیں کہ جن کو کم سے کم، یہ مکمل نہیں ہے، کم سے کم کا ذکر آیا ہے، کم سے کم 80 سے زائد ان کے اوپر ضبط ہوتے تھے، 80 سے زائد تلواروں میں ہوتے، 80 کے زائد۔ اور یہی تک نہیں، کافروں نے ان کے چہرے کو ایسا بگاڑ دیا تھا کہ ان کے چہرے تک وہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا، اور ان کی بہن نے ان کی انگلی کے ذریعے ان کو پہچانا کہ میرے بھائی۔ اور زیاد بن سکن انصاری کا واقعہ، جب آپ کے اوپر غزوہ احد میں لوگوں نے حملہ کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے جان دے؟ کون ہے جو میرے لیے جان دے؟ حضرت زیاد بن سکن آ گیا، آپ کے ساتھ 5 لوگ ہیں، ان 5 نے اپنی جان کو ایک ایک کر کے نشاور کر دیا، ایک ایک کر کے نشاور کر کے رسول اللہ کو بچا لیا۔ تو اب بات یہ ختم ہو گئی، لیکن نہیں، ذرا دیکھیں جب رسول کسی سے کسی چیز کا معائنہ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں تو آخر اس کے بدلے میں اسے کیا دیتے ہیں؟ جب وہ شہید ہو گئے تو رسول نے خود فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے اصحاب، ان کو میرے پاس لاؤ۔ شہید ہونے کے بعد فرمایا کچھ آپ کے اندر کچھ جانے باقی تھی، فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے رخسار کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا اور اسی حالت میں آپ کے روح میں پاس ہو گیا۔ یہ ہے مقام۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کی روح رسول اکرم کے قدموں میں قربان ہوئی ہو، اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا؟ آخر وہ جنت کا طالب ہی نہیں ہوگا، وہ تو یہی چاہے گا کہ ہمیشہ میں یہی پڑھا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے اصحابہ کرام کی چند واقعات۔ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ قرض لیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد جو مدت تھی آپ نے واپس کر دیا، آپ نے قرض واپس کر دیا، لیکن وہ یہودی نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نے قرض واپس نہیں کیا، آپ مجھے پیسے واپس دو۔ اور جس وقت رسول اللہ نے قرض واپس کیا تھا اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، رسول اللہ نے پیڑ سے گواہی دلوا دی، رسول اللہ نے کنکر سے گواہی دلوا دی، اس وقت وہ بھی موجود نہیں، آپ نے اس وقت بھی موجود نہ تھا۔ تو وہ مطالبہ کرنے لگا کہ اگر آپ نے مجھے میرا قرضہ واپس دلا دیا ہے تو آپ کوئی ایک گواہ لے آئیے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں نے قرضہ دے دیا تو وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور آپ کو جھٹلانے لگا، جسے خود مکہ والوں نے امین کہا، جانتے ہو ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے تھے، کافر تھے، لیکن خود کہا آپ امین ہیں، خود کہا آپ صادق ہیں، سچے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ سچ بولتے ہیں۔ تو جب اس بات کو کافی دیر یہ چرچا ہوئی
تو اس وقت حضرت خزیمہ بنت ثابت موجود آ گئے، مطلب جب بات ہو رہی تھی تو آپ موجود ہو گئے، اور جب ذکر چل رہا تھا تو کافی دیر تک آپ سنتے رہے، اور جب ان کے ایمان کے جوش نے ابال ماری تو آپ نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں خزیمہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا قرضہ واپس کر دیا۔ یہودی کو تو صرف گواہ چاہیے تھا، اس کا مطالبہ پورا ہو گیا، وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خزیمہ، جس وقت میں نے قرضہ واپس کیا تھا اس وقت وہاں کوئی موجود نہ تھا، تم نے اس بات کی گواہی کیسے دی کہ میں نے قرضہ واپس کر دیا؟ اب سنیں ایک عاشق رسول کا جواب کیا ہوتا ہے، نبی سے عشق کرنے والا کیسا ہوتا ہے، جب اس کا ایمان بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ انہوں نے کہا، اے رسول نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جب ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں اس وقت بھی ہم موجود نہیں ہوتے، آپ جب ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں اس وقت بھی ہم موجود نہیں ہوتے، اور آپ جب بتاتے ہیں تو اسے تسلیم کر لیتے ہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں، اور آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے قرضہ واپس کر دیا ہے تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ نے قرضہ واپس کر دیا ہے۔ ابھی تک جو بولا وہ حضرت خزیمہ کا ایمان بولا، اب جب حضور کا دریائے جوش رحمت میں آتا ہے، جب آپ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، جب آپ عطا کرنے کو شروع ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیں کیا عطا کرتے ہیں۔ آپ نے مال و دولت نہیں دیا، آپ نے مال و دولت نہیں دیا، منصب و عہدہ نہیں دیا، ایسی چیز عطا کی، مال تو ختم ہو جاتا ہے، منصب تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، آپ نے ایسی چیز عطا کی جو آج تک جس کا ذکر یہاں پر کھڑا ہو کر میں کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا، اے خزیمہ، تو نے میری گواہی دی، میرے معاملے میں تو نے گواہی دی، تو سن، قیامت تک جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کے لیے دو گواہ کی ضرورت ہوگی، لیکن اے خزیمہ، میں تجھے اس چیز پر قادر کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو اور اگر تو گواہی دے دے تو تیری ایک گواہی اشر معتبر مانی جائے گی۔ یہ ہے حضرت خزیمہ بنت ثابت کا ایمان، یہ ہے یقین۔ تو شاعر کو جب قلم پکڑایا گیا تو شاعر نے کیا لکھا؟ شاعر نے بھی عشق رسول میں جھوما، شاعر عشق رسول میں جھومتا ہے اور لکھتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور جب صحابہ کرام کی جانثاری کو شاعر نے دیکھا تو کیا کہا؟ جب صحابہ کرام کی جانثاری کو دیکھا تو فقط ایک لفظ آتا ہے جو میرے استاد نے مجھے سکھایا تھا کہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں۔ مقتل کہتے ہیں موت کی جگہ، جہاں پھانسی دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم۔ کون قربان نہیں ہونا چاہے گا؟ اگر جان دینا ہو رسول اکرم پر، آپ کے دین پر، تو کون جان نہیں دینا چاہے گا؟ تو شاعر نے لکھا کہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شم یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شم یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، عزیز ہماری راہوں سے ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ اگر میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الصلاة